عوام میں گیدڑ سنگی کے متعلق بے شمار غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ اس کو گیدڑ کی ناف سمجھتے ہیں، کچھ لوگ اسے سر کے بالوں کا گچھا سمجھتے ہیں، کچھ جوگی اس کو ایک ایسے گیدڑ کے سر پر نکلنے والا سینگ بتاتے ہیں جو کہ گلہری کے برابر ہوتا ہے اور پہاڑی علاقوں میں پایا جاتا ہے، جس کو تلاش کرنا بھی بہت مشکل کام ہے۔ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ جس کے پاس ہو اس کی قسمت بدل جائے گی۔ زیورات یا نقدی کے سیف میں گیدڑ سنگی رکھی جائے تو وہ مزید بڑھیں گے، دولت اور کاروبار میں ترقی ہوگی، گمشدہ مال مل جایا کرے گا، دولت آنے کے ہر ذریعے میں کامیابی حاصل ہوگی، لاٹری، بانڈ، جوا، کاروبار میں کامیابی ہوگی۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ گیدڑ سنگی کا تعلق ہندوستان سے ہے اور اسے ہندو تانتروں نے دریافت یا ایجاد کیا ہے، لیکن ہمیں ہندو مذہب یا تاریخ کی کسی کتاب میں گیدڑ سنگی کا ذکر نہیں ملتا۔ چونکہ اسے سندور میں رکھا جاتا ہے اس لیے اس کا تعلق ہندوؤں سے جوڑ دیا گیا ہے۔ در حقیقت گیدڑ سنگی کا ذکر ہمیں قدیم مصر میں ملتا ہے۔ قدیم مصر میں گیدڑ کو ایک انتہائی متبرک جانور سمجھا جاتا تھا۔ ان کے ایک دیوتا کا نام انوبس تھا، جس کا سر گیدڑ جیسا اور باقی جسم انسان کا تھا۔ آپ نے اکثر قدیم مصر کے اہرام اور دوسرے قدیم عمارات کی دیواروں پر منقش شدہ تحریر اور شبیہات میں اس دیوتا کی تصویر دیکھی ہوگی۔ اسی طرح قدیم مصریوں میں بلی کو بھی انتہائی مقدس جانور خیال کیا جاتا تھا۔ زمانہ قدیم سے لوگ گیدڑ سنگیاں حنوط کر لیتے تھے۔ راجہ، مہاراجہ اور بادشاہ اسے اپنے خزانوں کے درمیان رکھتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جب گیدڑ 100 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کے سر پر سینگ اگاتا ہے، یا یہ کہ سینگ صرف گیدڑوں کے سردار گیدڑ کے سر میں پایا جاتا ہے۔ لوگ اس چیز کو بہت منتیں کر کے جوگیوں اور ملنگوں سے خریدتے ہیں، اور خریدتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ یہ زندہ حالت میں ہو، اور پھر بڑے پیار اور عزت سے اسے سندور اور خوشبوؤں والی ایک چھوٹی سی ڈبی میں رکھ دیا جاتا ہے۔ سندور وہی سرخ رنگ کا پاؤڈر نما سفوف ہے جسے ہندو پتی اپنی پتنی کی مانگ میں لگاتا ہے۔ سندور ایک کیمیکل ہوتا ہے جو اسے کیڑا لگنے اور گلنے سڑنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ لوگ اس گیدڑ سنگی کا بہت خیال رکھتے ہیں اور پاک صاف ہو کر اس کے نزدیک جاتے ہیں اور اس کو ہاتھ میں پکڑتے ہیں، کیونکہ جوگی صاحب نے انہیں بتایا ہوتا ہے کہ اگر ناپاک حالت میں اس کے قریب جاؤ گے تو یہ مر جائے گی یا اس کی وجہ سے آپ کو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اصل میں گیدڑ سنگی واقعی گیدڑ کے سر یعنی کھوپڑی سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ بالکل جلد کے نیچے موجود ہوتی ہے اور اسے اس کے سر سے کاٹ کر علیحدہ کیا جاتا ہے، اس لیے اس چیز کے گرد بال بھی موجود ہوتے ہیں۔ گیدڑ سنگی کینسر زدہ ٹیومر سیل ہے جو کہ گیدڑوں کے سر میں ایک بڑے دانے کی طرح ابھرتا ہے، جس میں تھوڑی سی سختی بھی آ جاتی ہے۔ گیدڑ کے سر سے الگ ہونے کے بعد اس کے بڑھنے کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ کینسر والے سیلز اسی سنگھی میں موجود ہوتے ہیں جو کہ ایک دوسرے کو کھا کر بڑے ہوتے ہیں، جس سے محسوس ہوتا ہے کہ گیدڑ سنگھی بڑھ رہی ہے۔ اس کے بڑھنے کی دوسری وجہ آکسیجن کی غیر موجودگی میں بیکٹیریا کی گروتھ کا جاری رہنا یا ان کی تعداد کا بڑھتے رہنا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سب کینسر زدہ سیلز کی سندور میں حنوط کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر کسی کے پاس اس کے سائز کے بڑھنے کی کوئی اور وجہ ہے تو آپ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ کچھ بھیک مانگنے والے جوگی اور سپیرے بھی لوگوں کو گیدڑ سنگی کے نام پر چونا لگا جاتے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر گیدڑ سنگی فائدہ مند ہوتی تو وہ خود خوشحال ہوتے اور در بدر بھیک نہ مانگ رہے ہوتے۔ امید ہے آج کی یہ انفارمیشن آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اور میرے ٹیم ممبر حسن لطیف کو اجازت دیں۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔